قرآن و حدیث سے اگر ہم رہنمائی لینا چاہیں کہ اس طرح کی آفات سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ان سے محفوظ رہوں، تو قرآن و حدیث میں ان سے بچنے کے لیے کیا ہمیں رہنمائی کیا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جنگ میں بھی تو سب کچھ ہوتا ہے نا، جی وہ تو اس کے آپ نے بچنے کے لیے اختیار کر، آپ نے وہ سبب اختیار کیا، لیکن اگر ہم کہیں کہ دعاؤں کی صورت میں یا اللہ کریم سے ہم التجائیں کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی، ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے، ہم کیا وظائف ایسے کریں اللہ کریم سب کی حفاظت فرمائے؟ دیکھیے بہت ساری دعائیں ہیں، اوکے، بہت ساری دعائیں ہیں اور وہ کرنی چاہیے. اور ایک دعا جو بلکہ آپ کے شعبہ ریسرچ نے ہی تلاش کی ہے اور مجھے بھی بھیجی گئی، وہ دعا تو دیکھ کے خود لگتا ہے کہ ہے ہی شاید زلزلوں کے لیے، اور وہ دعا ایسی ہے کہ جو پوری امت کو مانگنی چاہیے، پوری امت کو مانگنی چاہیے. ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، یہ ساری دعائیں ہیں. جی بالکل ہیں، لیکن یہ دعا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہے ہی زلزلوں کے لیے. جی پلیز. اللہم انی اعوذ بک من الہدم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی چیز کے نیچے دب کر مر جاؤں. زلزلے میں بلڈنگز گرتی ہیں، لوگ نیچے دب جاتے ہیں، یہ تو وہی اس سے بھی پناہ، اس سے بھی پناہ. یہ لگتا ہے کہ ہے ہی اسی طرح، اس کو خاص طور پہ پہلی دو باتیں ہیں اسی کے لیے. واعوذ بک من التردی، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کہ میں اونچی جگہ سے گر کے نیچے مروں. اوکے، زلزلہ جو چلتا ہے جی اوپر کی منزلوں والوں کے ساتھ وہ نیچے گر جاتے ہیں. والحریق، اور اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں جلوں، جل کے موت آئے. واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان، خوبصورت دعا ہے بہت. اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ شیطان میرے حواس باختہ کر دے عند الموت، موت کے وقت. ایسا نہ ہو اس وقت بھی تیری وحدانیت اور تیرے رسول کی رسالت کا اقرار میری زبان پہ ہو. شیطان کو تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کا انجام خراب ہو، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان میرے حواس باختہ کر دے. واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے بھی کہ تیری راستے میں جہاد کر رہا ہوں اور میں پیٹ پھیر کے بھاگوں اور اس وقت مر. پھرنا قرآن میں بتایا گیا کہ اگر جنگی چال کے طور پہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی موت نہ آئے، وہ کیفیت نہ ہو. واعوذ بک من ان اموت لدیغا، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ مجھے کسی چیز کے کاٹنے سے موت آئے، کوئی زہریلی چیز ایسی کاٹ جائے، سانپ ہے، بچھو ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ خوبصورت دعا ہے، لیکن اس کے پہلا حصہ ہی بتاتا ہے من الحدم ومن التردی، اونچی جگہ سے گر کے اور کسی چیز کے نیچے دب کے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا، یہ اچھے طریقے سے یہ دعا کرنی چاہیے. ہمارے علماء کو چاہیے کہ یہ پھیلائیں، لوگوں میں بھی آئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کی اموال سے. مجھے اس دعا سے اور جو ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اور بہت دلیری سے جینا ہے، اور موت سے بالکل خوف نہیں کرنا. یہ تو اس الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کا یا جو ہماری سکسیس ہے اس کا یہ راستہ ہے، اس دروازے سے گزر کے جانا ہے. تو وہ بھلے کسی بھی کیفیت میں آ جائے، بس یہ ہو کہ ایسی کیفیت میں نہ آئے کہ ہم ایمان سے دور ہوں، نیکی سے دور ہوں، ایسی کیفیت میں نہ آئے. دیکھیے نا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے موقع پہ فرمایا کہ جو آدمی فلاں کام کرے گا، جو فلاں کرے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، بس موت آئے گی تو پہنچ جائے گا، وہ سیدھا یہاں سے نکلے گا اور بس پھر جنت میں جائے گا. یہ تو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ مومن وہی ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو کیسی ہے وہ ملاقات؟ موت کے راستے سے ہی آئے گی نا، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. ویسے تو صحابہ کے اقوال سے بھی، بعض حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب نماز میں جائے تو بھی یہی یقین رکھنا چاہیے کہ میں سامنے حاضر ہوں اور یہ بھی ملاقات ہے، جو چاہوں میں عرض کر دوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ پاک کا ویسے تو بہت شکر کہ اس نے ہم سب کو محفوظ رکھا، اللہ حفظ و امان میں رکھے. آمین ہمیشہ. لیکن اب ہم اس سے محفوظ ہیں، ان کے قریب کے لوگ یا ہم دور بیٹھے ہیں، ہم محفوظ ہیں.
ہم لوگوں کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ لائک ابھی جو یہ انسیڈنٹ ہوا، بہت سے لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں اور ان کے املاک کا بہت سارا نقصان ہوا ہے، تو ہم بحیثیت مسلمان اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پہ ہم کیا کریں؟ اس موقع پہ جن پر بھی کوئی تکلیف آئی ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، اس لیے کہ یہی راستہ ان کے اسلام کی طرف آنے کے لیے بھی ہوگا۔ بالکل، ہر ایک کی مدد کریں جتنی ہو سکتی ہے، اور جس کو ایک موقع سمجھیں، غنیمت ہے کہ کوئی بھی تکلیف آئی ہے اللہ کی مخلوق پہ، تو ہم اللہ کی مخلوق کے لیے ہم حاضر تھے، ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے ان کی مدد کے لیے کیا ہے، اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تو بد کردار عورت کو ایک کتے کو پانی پلانے سے بھی بچا لیتا ہے، جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ تو انسان ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ان کی تو مدد کرنی ہے۔